بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کراچی پر میں ایک منصفانہ تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی اور اصولی بات تو یہ ہے کہ کسی کے جلسے کو، کسی کے پروگرام کو جا کر خراب کرنا یہ قانونی، اخلاقی، شرعی ہر اعتبار سے جرم ہے۔ جو لوگ بھی اس واقعے سے واقف ہیں ان میں ہر شخص جس میں عقل و خرد نام کی شے موجود ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل شرارت جو ہے وہ ان چند مبعوث جذباتی نوجوانوں کی ہے کہ جنہوں نے ایک جتھے کی شکل میں آ کر مفتی سعید ارشد الحسینی کے کلام کے بالکل آخری مرحلے پہ مولانا مسرور نواز صاحب کے جلسے کو خراب کرنے کے لیے ایک مخصوص شخصیت کی مدح میں نعرے لگائے۔ ان کے اس رویے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا یہ عمل یہ کوئی اتفاقی نہیں ہے، بلکہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ان نوجوانوں نے یہ کیا ہے یا ان سے کروایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو لیڈ کرنے والا جو ایک نوجوان ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ ایک مخصوص گارڈ ہے جس سے سبھی واقف ہیں۔ بہرحال سوال تو یہ ہے کہ آپ کو فریق مخالف کے جلسے پہ بلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ چلے بھی گئے، پھر وہاں آپ کو جا کر نعرے بازی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نعرے بازی اور اشتعال انگیزی جو کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کنایتاً ہماری قیادت کے اوپر تنقید کی گئی۔ تو بھائی صراحتاً تو نہیں کی گئی نا، کسی کا نام تو نہیں لیا گیا، کنایتاً کی گئی۔ آپ نے خود ہی کیسے تعین کر لیا ہے کہ اس سے مراد ہمارا فلاں ہے؟ تاہم عصر حاضر میں اظہار رائے، تنقید کسی پر کرنا یہ ایک جمہوری حق ہے۔ ہمارے ملک میں ایک عرصے سے تنقیدات کا ماحول بنا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کے جلسے ہوتے ہیں، کتنی شدید تنقیدات ہوتی ہیں پی ٹی آئی پر، پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے ہیں، کتنی شدید تنقیدات ہوتی ہیں پی ڈی ایم کے اوپر۔ مولانا فضمان صاحب کا اور عمران خان کا اختلاف اپنے عروج پر تھا اور ایک دوسرے پر شدید تنقیدات بھی ہوتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے جلسوں کو خراب کیا ہو، کیونکہ وہ ملکی سیاست سے واقف ہیں، وہ ملکی حالات سے واقف ہیں۔ آپ تو اتنے کوئی نابلد اور ناآشنا لوگ ہیں کہ آپ کو اپنے ماحول سے بھی واقفیت نہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ جھنگ میں مولانا مسرور نواز کے بالکل گھر کے سامنے جلسہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک بدیہی سی بات ہے، واضح بات ہے کہ جھنگ مسرور کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قومیتی بنا پر بھی اور ان کے پیچھے ان کے والد صاحب کی جو جد و جہد ہے اور ان کا ایک نام ہے۔ مولانا مسرور صاحب چاہیں تو آپ کے جلسے کو خراب کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے لیے، لیکن یہ ان کی اخلاقی جرأت ہے اور وسعت ظرفی ہے کہ آپ ان کے گھر کے سامنے جلسہ کرتے ہیں لیکن وہ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتے۔ تو اگر آج مرشد زادہ کراچی میں چلا گیا ہے، کوئی طوفان آ گیا تھا، کوئی بحر ہند تمہارے اوپر ٹوٹ پڑا تھا، کوئی سمندر تمہارے اوپر امڑ آیا تھا، کیا ہو جاتا؟ انہوں نے تقریر کرنی تھی، واپس آ جانا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ایئرپورٹ پہ جا کے ان کا استقبال کرتے کہ جس شخصیت کی وجہ سے آج آپ کا ایک مقام ہے، ایک نام ہے، اسی کا بیٹا آ رہا ہے نا، اس کو راضی کر لیں، اسے منوا لیں، مشکل کام ہے۔ بہرحال اس طرح کی فضا پیدا کرنے سے تو معلوم یہ ہوا ہے کہ نہ آپ کے اندر کوئی اخلاقی جرأت ہے، نہ کسی کی بات سننے کا آپ میں حوصلہ ہے، اور نہ آپ میں وسعت ظرفی نام کی کوئی شے موجود ہے۔ بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ یہ باغیوں کا جلسہ تھا۔ ارے بھائی، آپ کو کس نے کہا کہ سنی رابطہ کمیٹی جو ہے یہ کوئی نئی جماعت بن گئی ہے؟ ابھی تک تو یہ جماعت بنی ہی نہیں۔ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم ایک احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج میں پھر اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے تنقیدات بھی ہوتی ہیں، اپنی پاور بھی شو کی جاتی ہے، یہ سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک احتجاجی گروپ ہے، یہ کوئی باغی گروپ نہیں ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ مزید یہ کہ تنقیدات کو یک طرفہ تو نہیں ہو رہی، دونوں طرف سے ہو رہی ہیں۔ کراچی کمپنی میں جلسہ ہوا، برسر عام مولانا مسرور نواز صاحب پر جروحات ہوتی رہی۔ اگر آپ کو اس قدر شوق ہے کسی کے جلسے کو خراب کرنا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کراچی کی شاہراہ پر سیدنا امیر معاویہ کی توہین ہوئی، اور آئے دن شیعہ مجالس میں صراحتاً بھی اور کنایتاً اشارتاً بھی اصحاب پیغمبر کی توہین ہوتی۔ آپ ان کی مجالس میں جا کے ہنگامہ آرائی کریں نا، پتہ چلے قیادت پر تنقید ہوگی تو آپ نے ہنگامہ آرائی کر لی، کیا قیادت صحابہ سے بڑھ کر ہے؟ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ بہرحال اصل شرارت جو ہے وہ ان نوجوانوں کی ہے کہ جنہوں نے وہاں جا کر نعرے بازی کی اور پرامن جلسے کا ماحول خراب کیا۔ اصل مجرم وہی ہے۔ جہاں تک فائر کی بات ہے، پہلے دن تو یہ کہا گیا کہ یہ فائر تو تھا ہی نہیں، ساتھ ہی شادی حال تو اس میں پٹاخہ بجا۔ پھر بیانیہ بدلا گیا، کہا نہیں یہ مسرور گروپ نے خود کی ہے۔ پھر بیانیہ بدلا گیا، کہا نہیں وہاں ایک شرطے نے، پولیس والے نے یہ حرکت کی ہے، اس نے فائر کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پولیس والے نے کیوں کی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں اشتعال انگیزی کی،
آپ نے پرامن جلسے کی فضا کو خراب کیا تو اس شرطے نے فائر کر کے آپ کو وہاں سے بھگایا تاکہ پرامن جلسہ خراب نہ ہو. اس کی وجہ تو پھر یہی سمجھ میں آتی ہے. کبھی کہتے ہیں گارڈ میرے ساتھ ہے اور کبھی گارڈ کی اپنی ویڈیو آ جاتی ہے. نہیں جی میں تو اپنے گھر پہ ہوں اور ایک ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ گارڈ موقع پر موجود ہے. یہ سب کچھ کیا ماجرا ہے؟ اب تک فریق مخالف کا بیانیہ یہ ہے کہ نہیں جو فائر ہوا ہے وہ انہی میں سے ایک شخص تھا جس نے فائر کی اور جس میں پولیس والے کو دکھایا گیا اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے ویڈیو میں. تو بہرحال حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کرے صاف شفاف اصل مجرم کون ہے. یہ اس کو یہاں پر ہی روک دیا جائے تاکہ کسی میں جرت نہ ہو کسی کے جلسے کو خراب کرنے. اللہ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.